ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. صدق اللہ العظیم. گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے بات آئی تھی، قسم کے تعلق سے سمجھایا گیا تھا کہ قسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک کہلاتا ہے یمین غموس، جھوٹی قسم، اور دوسری قسم کہلاتی ہے یمین لغو، اور تیسرے قسم کو یمین منعقدہ کہا جاتا ہے. جھوٹی قسم کوئی کھا لے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ توبہ کرے، اللہ سے گر گرائے، معافی مانگے. اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن سخت جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے. توبہ کرنا چاہیے، گر گرانا چاہیے، معافی مانگنا چاہیے اللہ سے، اللہ معاف کر دے. ایک ہے یمین لغو، یعنی بات بات میں زبان پر قسم کا آ جانا. مثال دے کر کے سمجھایا تھا کہ تاجر لوگ عام طور پر گاہکوں کو یقین دلانے کے لیے بات بات میں قسم کھا لیتے ہیں. تو یہ قسم یمین لغو ہے، اس پر بھی کوئی کفارہ نہیں ہے. گناہ ہے، نہیں کھانا چاہیے. آدمی کو توبہ کرنا چاہیے، کچھ صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیے. ایک ہے یمین منعقدہ کہ آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھانا. اگر ایسی قسم کو کوئی توڑتا ہے تو اس پر کفارہ لازم ہے، اور کفارہ بتلایا گیا تھا کہ 10 مسکین کو دونوں وقت کھانا کھلانا، یا 10 مسکین کو کپڑا پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے. اور اگر یہ سب نہ ہو سکے تو 3 روزہ لگاتار رکھنا ہے. اور اسی ضمن میں بات آئی تھی کہ اس ماحول میں، جس ماحول میں ہم اور آپ چل رہے ہیں، اس ماحول میں انتخاب کے لیے کسی کو نہ قسم کھانے پر مجبور کرنا چاہیے، نہ کوئی آدمی قسم کھائے، اس لیے کہ اس پر دھیان نہیں رہتا ہے. اگر قسم ٹوٹ جائے گا، اور عام طور پر ٹوٹ ہی جاتا ہے، تو کفارہ لازم ہوگا، اور انسان ادا نہیں کر پائے گا تو قسم دینے والے سے بھی مواخذہ ہوگا، اور قسم کھانے والے سے بھی قیامت کے دن مواخذہ ہوگا. اس سلسلے میں احتیاط کرنی چاہیے. بات آئی تھی تفصیل سے. آج جو بات کروں گا، ہم تقدیر پر بات کریں گے کہ تقدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا ایمان ہے، اور کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب اللہ اور اس کے رسول پر ہی ایمان نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آدمی تقدیر پر ایمان نہ لے. اللہ پر ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ آدمی تقدیر پر ایمان نہ لے آئے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ کلمہ بچپن میں یاد کرایا گیا تھا. اس کلمے کا مفہوم یہی ہے کہ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، و کتبہ، اور اس کی کتابوں پر، و رسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والقدر، اور تقدیر پر، خیرہ و شرہ، تقدیر اچھی ہو یا بری، سب من جانب اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کی شرط یہ ہے کہ آدمی تقدیر پر ایمان رکھے. اور تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ ہے
کہ آدمی 4 چیزوں کو جانے اور 4 چیزوں کو مانے۔ نمبر 1، وہ اس بات کا یقین کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساری چیزوں کا علم ہے، یعنی کائنات میں جو کچھ ہوا اور کائنات میں جو کچھ ہوگا یہ سارا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کا ہم کو یقین ہونا چاہیے، اس پر ہم کو ایمان ہونا چاہیے۔ دوسری چیز کہ پوری کائنات ما سوی اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے تمام چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ جو کچھ ہے پوری کائنات میں، وہ کائنات جو ہم کو نظر آ رہی ہے اور وہ کائنات جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، تمام جگہوں میں جو چیز بھی ہے ساری چیزیں مخلوق ہیں۔ اور تیسری چیز کہ تمام مخلوقات اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ تمام مخلوقات اللہ کی مشیت کے تابع ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو پوری کائنات اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اس کا بھی ہم کو یقین کرنا ہے۔ اور چوتھی چیز کہ اس آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر لکھ دیا، اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی تقدیریں لکھ دی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور قلم سے کہا کہ لکھ۔ قلم نے پوچھا کہ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مقدورات لکھ، پوری کائنات کی تقدیر لکھ۔ تو قلم نے لکھنا شروع کر دیا اور پوری کائنات کی تقدیر لکھ دی گئی، چرند پرند کی، حشرات کی، کیڑے مکوڑے کی، چیونٹی کی، ذرے کی، پوری کائنات کی تقدیر لکھ دی گئی جو لوح محفوظ کے اندر موجود ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں، ان پر ہم کو یقین کرنا ہے۔ تقدیر کا معاملہ ہم پیچیدگی میں نہیں جائیں گے۔ جو علماء کرام ہیں وہ بحث و مباحثہ کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر 2 طبقے ایسے گزرے ہیں، ایک کا نام تھا جبریہ اور ایک کا نام تھا قدریہ۔ جبریہ فرقے کے جو ماننے والے لوگ تھے ان کا نظریہ یہ تھا، ان کی تھیوری یہ تھی کہ انسان مجبور محض ہے، یعنی انسان بالجبر سارا کام کرتا ہے، انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور اس کے اگینسٹ میں جو فرقہ تھا وہ قدریہ تھا کہ انسان تمام چیزوں کا مالک ہے۔ لیکن ان تمام کے بیچ میں اہل سنت والجماعت نے جو مسلک ہم کو دیا ہے، ہمارے ائمہ نے، وہ یہ دیا ہے کہ تمام افعال کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، بندہ اپنے کسب و اختیار سے کچھ کام کرتا ہے۔ بہرحال یہ الگ بحث ہے، یہ مشکافی ہے، اس کو چھوڑیے۔ تقدیر کو لے کر کے ہم چل رہے ہیں۔ میں نے آیت پڑھی ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اس آیت کی تشریح سے پہلے 1-2 حدیث اور ملاحظہ کیجئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں اور دیگر صحابی بھی بیان کرتے ہیں کہ ایمان کی مٹھاس اور ایمان کا مزہ اس وقت تک نہیں مل سکتا ہے جب تک کہ آدمی تقدیر پر ایمان نہ لے آئے۔ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب اسی حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ آدمی اس بات کا یقین کرے کہ جو چیز ہم سے چھوٹی ہے، جو چیز ہم کو نہیں ملی ہے، وہ پوری مخلوقات مل کر کے ہم کو دے نہیں سکتی تھی، اور جو چیز ہم کو ملی ہے وہ پوری مخلوقات مل کر کے بھی ہم سے چھین نہیں سکتی تھی۔ یعنی جو ملا وہ اللہ کی طرف سے ملا، پوری کائنات مل کر کے وہ چیز چھین نہیں سکتی تھی، اور جو چیز چھوٹی آپ سے، جو چیز رہ گئی، جو چیز حاصل نہ کر سکے،
ان چیزوں کے بارے میں کہ پوری کائنات مل کر کے وہ چیز ہم کو نہیں دے سکتی۔ عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ابا کا انتقال ہونے لگا، میں اپنے ابا کے پاس حاضر ہوا تو میں نے کہا کہ والد صاحب مجھے کچھ نصیحت فرما دیں۔ تو ان کے ابا نے کہا کہ ذرا مجھے ٹیک لگا کر کے اٹھاؤ۔ عبداللہ ابن شخیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے ٹیک لگا کر کے اٹھایا ان کو، اور اٹھانے کے بعد میں نے کہا کہ اب مجھے نصیحت کر دیجئے۔ تو اس موقع پر میرے والد نے جو مجھے نصیحت کی وہ یہ کی کہ اے بیٹے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات پر یقین کرو، ایمان رکھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تقدیر ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا ہی حصہ ہے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر بھی ایمان رکھو۔ اور وہی جملہ ارشاد فرمایا کہ جو چیز تم سے چھوٹ جائے اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو کہ یہ چیز ہم کو ملنے والی نہیں تھی، اور جو چیز تم کو نہ مل جائے اس چیز کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو کہ یہ چیز ہم کو ملنے والی تھی، کوئی پوری کائنات ہم سے یہ چیز چھین نہیں سکتی تھی۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس آیت کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، کہ انسان کے ساتھ جو بھی حالات آتے ہیں، کبھی اچھائی کے حالات آتے ہیں، کبھی برائی کے حالات آتے ہیں، کبھی خوشی کے حالات آتے ہیں، کبھی غمی کے حالات آتے ہیں، کبھی صحت کے حالات آتے ہیں، کبھی بیماری کے حالات آتے ہیں، کبھی فراخی کے حالات آتے ہیں، کبھی تندرستی کے حالات آتے ہیں۔ جو بھی حالات آتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کہ پوری کائنات کے اندر، پوری زمین کے اندر یا تمہارے ذات پر جو بھی احوال پیش آتے ہیں الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور لوح محفوظ کے اندر موجود ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر۔ تعجب ہوتا ہے کہ ہزاروں انسان، کروڑ انسان، لاکھوں کا انسان آئے گئے، کروڑوں انسان آئے مٹی میں پیوند ہو گئے، اور کروڑوں انسان آئیں گے دنیا کے اندر، اور صرف انسان ہی نہیں، اس کائنات کے اندر نہ جانے کتنی مخلوقات ہیں، سب کی تقدیر کیسے اللہ نے لکھ دیا؟ تو فرمایا ان ذالک علی اللہ یسیر، کہ بلا شبہ یہ اللہ پر بہت آسان ہے، چٹکی کا کھیل ہے اللہ کے۔ آگے فرمایا جو میرے تقریر کا خلاصہ ہے لکی لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ تقدیر کا پارٹ آپ کو اس لیے پڑھایا جا رہا ہے، تقدیر کی باتیں آج میں آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہا ہوں لکی لا تاسوا، اللہ نے فرمایا لکی لا تاسوا علی ما فاتکم، تاکہ تم آئندہ اگر کوئی چیز تم سے مس ہو جائے، چھوٹ جائے، کوئی چیز تم کو حاصل نہ ہو تو رنجیدہ نہ ہو۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو چیز تم کو مل جائے اس پر اتراؤ نہیں، تکبر کے اندر مبتلا نہ ہو۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا ہے تکبر کرنے والے کو اور اترانے والے کو۔ یہ خلاصہ ہے آج کی تقریر کا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ مومن کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، مومن کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے۔ کیا کہ اگر اس کے من کی مطابق مراد پوری ہوئی تو اس پر وہ شکریہ ادا کرتا ہے اللہ کا، لہذا اس شکر کے نتیجے میں اس کا اجر ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے۔ اور اگر مومن کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی رنجیدگی آتی ہے یا اس کی مراد پوری نہیں ہوتی تو مومن صبر کرتا ہے، اور صبر کا بدلہ تو جنت ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حالتوں میں، خوشی کی حالت میں بھی اور غمی کی حالت میں بھی کہا کہ خوشی کی حالت آ جائے تو اترانا نہیں ہے بلکہ شکر کرنا ہے، اور اگر غمی کی حالت آ جائے تو آپ کو صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔